السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوڈے ٹائمز۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ ناظرین، کل شام سے لے کر اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جی ہاں، اس کرۂ ارض پر سب سے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والی، بادشاہت کرنے والی ملکہ الزبتھ دوئم، کوئین الزبتھ II جو ہیں، ان کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا انتقال 8 سپتمبر 2022 بروز جمعرات کو جو ہے وہ بالمورل کیسل اسکاٹ لینڈ کے اندر ہوا۔ یہ خبر ناظرین کل دوپہر کو جب آئی، اس وقت BBC نیوز نے جو ہے اس کو بریک کیا، اور کس طرح سے انہوں نے اناؤنس کیا کوئین الزبتھ II ان کی ڈیتھ نیوز کو، آئیے سب سے پہلے آپ کو ناظرین یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے اس نیوز کو جو ہے وہ BBC نیوز نے، جو کہ برطانیہ کا ایک خبر رساں ادارہ ہے، اس نے اس کو بریک کیا۔ اور ناظرین، اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ کل صبح سے ہی اور دوپہر سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی، جب یہ خبر دی گئی رویل فیملی کے اسپوکس پرسن کی جانب سے کہ جو کوئین ہیں، ان کی جو طبیعت ہے وہ نارمل حالات سے جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہے، اور ان کو میڈیکل سپرویژن کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ناظرین، BBC نیوز نے جیسے ہی ان کی وفات کو کنفرم کیا گیا رویل فیملی کی جانب سے، تو ان کے سب سے بڑے بیٹے جو پرنس چارلز تھے، ان کو کنگ جو ہے وہ نامزد کیا ہوا تھا، اور اب وہ کنگ چارلز III جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور وہ اگلے مونارک ہیں۔ انہوں نے سپرسیڈ کیا ہے اپنی والدہ کو ان کی وفات کے بعد۔ ناظرین، یہ خبریں جو ہیں وہ کل دوپہر سے آنا شروع ہو گئی تھیں، جب BBC نیوز نے جو ہے وہ لگاتار اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ خبریں کوئین اور ان کے چاہنے والوں اور پوری دنیا تک پہنچانی شروع کی۔ یہ کل تقریباً شام کے وقت جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ فلائٹ کیرنگ 7 ممبرز آف دا رویل ہاؤس ہولڈ ایکسپیکٹڈ ٹو لینڈ ایٹ ابرڈین ایئرپورٹ شارٹلی۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ٹورسٹ ان ٹیئر آؤٹ سائڈ بکنگم پیلس ایمڈ کنسرنس فار کوئینز ہیلتھ۔ اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کے اندر کہا گیا what we know so far as royal family gathers at Balmoral Castle۔ اور یہ ناظرین اسی طرح جو ہے وہ BBC وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹویٹس کے اندر وہاں پہ ہر لمحے بدلتی صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ Flight arrives at Aberdeen Airport with members of the royal household who are heading to Balmoral on board۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ ٹویٹ کیا جی BBC نے crowds begin to gather outside Buckingham Palace after Queen is placed under medical supervision۔ جی ہاں، اس کے بعد جو ہے ناظرین، جب کوئین الزبتھ II ان کی وفات کو کنفرم کیا گیا رویل فیملی کی جانب سے، اس سے چند دیر پہلے ہی جو ہے وہ دنیا کے مختلف جو سربراہان ہیں دنیا میں، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہوں، یا چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، یا رشیا کے پریزیڈنٹ، انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا شروع کر دیا کوئین اور ان کی صحت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ ابھی یہ ایک ٹویٹ دکھا رہے ہیں BBC نیوز کی، جس میں انہوں نے کہا the US President Joe Biden's thoughts are with the Queen says the White House spokesman۔ اس کے بعد thoughts of the Canadians are with the Queen says the Canada Prime Minister Justin Trudeau۔ جی ہاں ناظرین، اور چند لمحے بعد ہی یہ خبر جو ہے the Royal Family، the British Royal Family کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کو ٹویٹ کیا گیا The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow۔ جی ہاں، یہ ٹویٹ کیا گیا تھا The Royal Family کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، جس میں کہا گیا کہ ملکہ الزبتھ دوئم جو ہیں وہ بالکل پیسفلی جو ہے وہ بالمورل کیسل کے اندر وفات پا چکی ہیں۔ کنگ اور کوئین جو ہیں وہ بالمورل ہی رہیں گے اس شام کو، اور اگلے دن مطلب کہ آج صبح جو ہے وہ لندن دوبارہ واپس روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد
رائل فیملی کی ہی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا. جی ہاں, اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے نیو کنگ چارلز III کی جانب سے دیا گیا, جس میں کہا گیا The death of my beloved mother, Her Majesty the Queen, is a moment of the greatest sadness for me and all members of my family. We mourn profoundly the passion of a cherished sovereign and much loved mother. I know her loss will be deeply felt throughout the country, the realms, and the Commonwealth, and by countless people around the world. During this period of mourning and change, my family and I will be comforted and sustained by our knowledge of the respect and deep affection in which the Queen was so widely held. جی ہاں ناظرین, یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بکنگم پیلس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا, اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کنگ چارلز III کی جانب سے. اس کے بعد ناظرین سب سے پہلا جو کانٹیکٹ کیا گیا وہ دی برٹش پرائم منسٹر جو ہیں ان کی جانب سے, انہوں نے آ کے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ نیشن سے ایک طرح سے ایڈریس کیا. انہوں نے کیا کہا, آئیے ناظرین اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. News that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of جی ہاں her. ناظرین, تو جو برٹش پرائم منسٹر ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس خبر کو جو ہے وہ عوام تک آفیشیلی پہنچایا, کیونکہ اس آپریشن کو ایک نام دیا گیا تھا, اس ایونٹ کو ایک نام دیا گیا ہے. جی ہاں, لنڈن بریجز ڈاؤن. جیسے ہی ملکہ برطانیہ دوئم جو ہیں وہ وفات پائیں تو ان کی پرائیویٹ سیکرٹری نے ایز پر پروٹوکولز ایک سیکیور لائن کے تھرو برٹش جو پرائم منسٹر ہیں سب سے پہلے ان کو آگاہ کیا, اور اس کے بعد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو کہ برٹش پرائم منسٹر کا آفس ہے وہاں پہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے برطانیہ کی, انہوں نے آ کے سب سے پہلے قوم سے خطاب کیا اور ان کو اس خبر سے آفیشیلی آگاہ کیا. اس کے بعد ناظرین دنیا بھر سے تمام جو ممالک کے سربراہان ہیں, حکومتیں ہیں, ان کی جانب سے تعزیتی جو پیغامات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. اس وقت آپ لوگ ہماری جو ٹویٹر فیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن اینڈ جل بائیڈن, ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا. اور سٹیٹمنٹ آن دا ڈیتھ آف دا کوئین الزبتھ II, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ناظرین آپ ہماری اس ٹویٹر فیڈ کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد فارمر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس براک اوباما اینڈ مشیل اوباما کی جانب سے بھی اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. Like so many of you, Michelle and I are grateful to have witnessed Her Majesty's dedicated leadership, and we are awed by her legacy of tireless, dignified public service. Our thoughts are with her family and the people of the United Kingdom at this difficult time. یہ ٹویٹ کیا گیا ناظرین براک اوباما اور مشیل اوباما کی جانب سے. اس کے بعد وائٹ ہاؤس نے آفیشیلی جو ہے ناظرین چند تصاویر ٹویٹ کی, اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ across the 7 decades of her history making reign, Her Majesty Queen Elizabeth II met 14 American presidents. جی ہاں, 7 دہائیوں پر مشتمل جو ان کا دور حکومت تھا کوئین الزبتھ دوئم کا, اس طرح انہوں نے ڈفرینٹ 14 امریکی صدور سے جو ہیں وہ ملاقاتیں کی اور دورے کیے امریکہ کے. اور انہی سے وابستہ کچھ جو ہے وہ تصاویر دا وائٹ ہاؤس نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہیں ناظرین اپنی اس ٹویٹ کے اندر. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ ڈیپلی گرائیوڈ ایٹ دا پاسنگ آف Her Majesty Queen Elizabeth II, Pakistan joins the UK and other Commonwealth nations in mourning her death. My heartfelt condolences to the royal family, people and the government of UK. جی ہاں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جو ہے اس کو ٹویٹ کیا گیا, اور ایک ویڈیو ٹویٹ کی گئی ناظرین جب 8 اکتوبر 1997 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم تھی پاکستان کی, اس دوران جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے جو ہے وہ کوئین الزبتھ II نے جو ہے اس کو اپنا خطاب کیا تھا. اس وقت ان کے ساتھ ان کے شوہر پرنس فلپس بھی اس موقع پر جو ہے وہ موجود تھے, اور نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے 1997 کے اندر. انفیکٹ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے, جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھی.
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہے جو اس کو ٹویٹ کیا, ڈیپلی سیڈنڈ بائی the loss of one of the most iconic figures of our times, Queen Elizabeth II personified an era and embodied hope and compassion. دنیا بھر سے مختلف لوگوں نے ناظرین جو ہے اپنی کنڈولنسز اور جو تعزیتی جو پیغامات ہیں ان کو ٹویٹ کیا ہے. جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, اور کینیڈا جو ہے وہ ایک کامن ویلتھ ریلم بھی ہے. جی ہاں بالکل, اس وقت 15 مختلف ممالک ہیں ایسے جو کہ کامن ویلتھ ریلم ہیں, اور کوئین الزبتھ سیکنڈ جو ہیں وہ ان کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھی, اور ان کی وفات کے بعد اب کنگ چارلز تھرڈ جو ہیں وہ ان کے کنگ بن چکے ہیں ناظرین. سو جسٹن ٹروڈو نے دیکھا. اس کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا. رونی اوسلوان بہت ہی مشہور جو ہیں وہ سنوکر پلیئر ہیں دنیا کے اندر, انہوں نے کوئین الزبتھ کی پکچر کو ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر لکھا RIP to our wonderful queen, thank you for everything. جی ہاں ناظرین, پھر ESPN کرک انفو نے جو ہے ٹویٹ کیا اور اس بات کو کنفرم کیا that no play will take place between England and South Africa at the Oval on Friday following the death of Queen Elizabeth II. An ECB statement said an update on further days will come in due course. جی ہاں, انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے مابین ہونے والا تیسرا ٹیسٹ میچ جو ہے آج اوول میں شروع ہونا تھا, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اور لیٹسٹ خبر یہ ہے ناظرین کہ اب جو ہے وہ میچ کل سے شروع ہو جائے گا. رسپیکٹ کے لیے جو ہے وہ ایک دن کے لیے میچ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا اور تعزیتی پیغام جو ہے ناظرین وہ دیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے, بل گیٹس نے جو ہے ناظرین اس کو ٹویٹ کیا ہے. I feel honored to have met Her Majesty Queen Elizabeth and I am very sad to hear of her passing. My deepest condolences to the royal family and the British people. پیپلز ڈے چائنا جو کہ چائنا کا آفیشیل اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا ہیں, انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور اپنا تعزیتی پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے رائل فیملی تک. وہ لکھتے ہیں کہ Queen Elizabeth II was the first British monarch to visit the Chinese mainland. In 1986 she toured the Terracotta Warriors in Xi'an, the Great Wall in Beijing and the other sites while in the country. اور انہوں نے چند تصاویر جو ہے ناظرین اس کو ٹویٹ کیا ہے. The Queen of Jordan, Rania Al Abdullah, انہوں نے ٹویٹ کیا with a very heavy heart, we bid farewell to an icon of selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of a faithful and devoted sovereign. جی ہاں, Queen Rania of Jordan انہوں نے ٹویٹ کیا ناظرین اس کو. The Wall Street Journal, صرف Wall Street Journal نہیں بلکہ BBC News, CNN, The Fox News, ABC News, New York Times, The News, Junk, Geo, Airway, پاکستان, انڈیا, پوری دنیا کے اندر ناظرین تمام خبر رساں اداروں نے جو ہے اس کو ٹاپ سٹوری لیا اور اس کو ٹویٹ کیا اور لگاتار اب تک اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں. جی ہاں, مقدس فاروق امان صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کتنی ہی شاندار اور حسین کیوں نہ ہو, مرنا تو سب نے ہے, پیچھے صرف آپ کے کیے ہوئے اقدامات اور بولے الفاظ رہ جاتے ہیں. جی ہاں, اور انہوں نے کوئین کی 4 مختلف جو ہے وہ تصاویر کو ٹویٹ کیا ہے جن میں ان کی بچپن کی تصویر, پھر جس وقت 1952 کے اندر جب وہ ملکہ برطانیہ ان کو بنایا گیا, ان کی جو ہے وہ تخت نشینی ہوئی, ان کو تاج پہنایا گیا وہ تصویر, اور اس کے بعد ان کی ایک لیٹر جب وہ اپنے عمر کے اگلے حصے کی جانب تھی وہ تصویر, اور اس کے بعد ایک بالکل ریسنٹ 4 تصاویر کو ناظرین ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا ہے 7 decades, 15 prime ministers, 1 queen. جی ہاں, 7 دہائیوں پر مشتمل انہوں نے یہ 70 سال کا ناظرین عرصہ جو ہے اس پہ حکومت کی ہے. برٹش ہسٹری کے اندر سب سے لانگسٹ لیونگ مونارک رہی ہیں ناظرین. مونارک جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ملکہ یا بادشاہ ہو سکتا ہے اور جس کا کسی ایک سلطنت کے اوپر بادشاہت یہاں حکومت ہوتی ہے. جی ہاں, اس کے بعد ایک صحافی ہیں بڑے مشہور وجاہت سعید خان, انہوں نے ٹویٹ کیا The Queen Elizabeth on her last tour of Pakistan in 1997 visited Shah Faisal Mosque while wearing a scarf as a sign of respect. جی ہاں, انہوں نے ایک پکچر جو ہے ناظرین اس کو ٹویٹ کیا ہے ملکہ برطانیہ کی جب 1997 میں انہوں نے پاکستان کا آخری دورہ کیا تھا. اس کے علاوہ جیف بیزوس ناظرین سب جانتے ہیں کہ امیزون کے جو ہیں وہ CEO ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا I can think of no one who's better personified duty. My deepest condolences to all the British mourning her passing today.
جی ہاں ناظرین، انڈیا کے پرائم منسٹر جی نریندر مودی نے جو ہے اپنا تعزیتی پیغام جو ہے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کیا ہے، اور ملکہ برطانیہ دوئم کے ساتھ اپنی چند یادگار جو تصاویر ہیں اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ اینتھنی البنیز دا پرائم منسٹر آف آسٹریلیا، انہوں نے کوئین الزبتھ سیکنڈ ان کی وفات کے اوپر اپنا جو تعزیتی پیغام ہے ناظرین اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا بھی کامن ویلتھ ریلم ہے، جی ہاں بالکل، اور کوئین الزبتھ سیکنڈ وہاں کی ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھی۔ جی ہاں، اس وقت جو 15 ممالک ہیں جو کامن ویلتھ ریلمز ہیں ان میں سے آسٹریلیا بھی ایک ہے۔ ناظرین، کنگ سلمان بن عبدالعزیز، جی ہاں، جو کہ خود ایک لیونگ مونارک ہیں اور کنگڈم آف سعودی عربیہ پر جو ہے وہ اس وقت اس کے حکمران ہیں، فارن منسٹری آف دا کنگڈم آف سعودی عربیہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا تعزیتی پیغام جو ہے اس کو ٹویٹ کیا گیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ the custodian of the two holy mosques extends his condolences to His Majesty King Charles III of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II۔ کراؤن پرنس آف کنگڈم آف سعودی عربیہ محمد بن سلمان کا تعزیتی پیغام بھی فارن منسٹری کی جانب سے جو ہے اس کو ناظرین ٹویٹ کیا گیا۔ محمد بن زید النہان جو ہے یو اے ای کے اس وقت موجودہ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنا تعزیتی پیغام جو ہے ناظرین اس کو ٹویٹ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ I extend my sincere condolences to the family of Queen Elizabeth II and the people of the UK. Her Majesty was a close friend of the UAE and a beloved and respected leader whose long reign was characterized by dignity, compassion, and a tireless commitment to serving her country. His Highness شیخ محمد جو ہیں انہوں نے بھی اپنا تعزیتی پیغام جو ہے اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے مختلف ممالک کے سربراہان اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ سپورٹس مین ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہیں، انہوں نے جو ہیں اپنے تعزیتی پیغام کے اندر ٹویٹس کیے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے جو ہیں ناظرین اس وقت تک جو ہے مختلف ممالک کے اندر جو ہیں وہ پھولوں کے گلدستے اور موم بتیاں جلا کر جو ہے وہ شمع جلا کر اپنا وہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ملکہ برطانیہ دوئم کو۔ جی ہاں، 70 سال 7 دہائیوں پر مشتمل ایک لمبے عرصے تک کوئین نے جو ہے وہ بادشاہت اور حکومت کی ہے مختلف ممالک کے اوپر، اور کل تک ناظرین 15 ممالک کے اوپر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھی، اور ان کی وفات کے بعد اب کنگ چارلز III جو ہے وہ بادشاہ ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، نامزد وہ پہلے تھے، اب وہ ان کو بادشاہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ملکہ نے اپنی دورہ زندگی کے اندر اور دورہ حکومت کے اندر جو ہے وہ کون کون سے اہم کام کیے، کون کون سے امپورٹنٹ ایونٹس ان کی لائف کے اندر ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد اگلے 10 دن کے اندر کیا ہوگا، آپریشن لنڈن برج از ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو تفصیلات اپنی اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ سو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو وقتاً پتہ چل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔